ایکویرینز اس ہفتے 5-6 نئی چیزیں آپ کو سیٹل کرنی پڑیں گی. ایک تو آپ کو اپنے ٹیکس کے جو معاملات ہیں انہیں دیکھنا ہوگا. دوسرا آپ کو اپنے شیئرڈ فائنینس جیسے پارٹنرشپ میں کوئی کام کیا ہے تو اس کو دیکھنا ہوگا. تیسرا آپ کو اپنے لونز والے معاملات کو اگر لون لینا چاہ رہے ہیں یا لون لیا ہوا ہے اس کو سیٹل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اور چوتھی چیز آپ کو ریفارمز کی ضرورت پڑے گی اپنے آپ کو سپیڈی سکسیسز دینے کے لیے. لیکن یہ جتنے بھی سیکٹرز میں نے گنوائے ہیں یہ سب آپ کی فیور میں جانے والے ہیں. 25 اگست کو مرکری نام کا پلانٹ آپ کے 8th اینگل پر آئے گا اور 8th اینگل کی پوزیشن بہت پازیٹیو ہوتی ہے مرکری کی. یہ وہ واحد پلانٹ ہے جو 8th اینگل پر آ کر لونز، لائبلٹیز، لیٹیگیشنز، ٹیکسز، گورنمنٹ پالیسیز میں سے جو ہرڈلز کسی کاروبار کے لیے پیدا ہوتی ہیں انہیں یہ ریپیئر کرنے میں مدد دیتا ہے. بائی یور مائنڈ اسکلز، بائی یور سلوشنز، بائی یور اون پلاننگ. اینڈ پھر ریفارمز بھی ہو جاتی ہیں. بندے کے اندر ایسی عادتیں جن کو وہ پہلے مینیج نہیں کرتا تھا، جیسے اپنے ڈاکومنٹس نہیں سنبھالتے تھے ایکویرینز، یا جیسے کوئی کام اگر کر لیا ہے پھر اس کا بیک اپ نہیں کرتے تھے کہ وہ جلدی ہو جائے، یا پھر کوئی ڈیل بن رہی تھی 1-2 دفعہ میٹنگز کیں اور اس کے بعد اسے چھوڑ دیا، یا پھر تعلیم میں 1-2 دفعہ کوشش کی کسی ایگزامز کو کور کرنے کی، کور نہیں ہوا اور اسے چھوڑ دیا، یا پھر اس طرح کے جیسے اپنی بات 1-8 دفعہ کسی کے سامنے رکھی اور اس نے کوئی خاص رسپانس نہیں دیا تو آپ نے اسے چھوڑ دیا. اب یہ چیزیں نہیں ہوں گی. 25 اگست پر مرکری کی یہ پوزیشن آپ کو اکسائے گی کہ وہ والے کام جو آپ کر سکتے تھے اور صرف آپ نے اپنی لاپرواہی، عدم توجہ کی وجہ سے وہ کام چھوڑ دیے تھے، انہیں ریکنسیڈر کرنے کا موقع ملے گا. اور اس ریکنسیڈریشن سے ان کاموں کا سکسیس ریشو یا کامیابی کا سکسیس ریشو ابو 80% ہے. زیادہ تر کام ہو جائیں گے، رکیں گے نہیں. مرکری اور بھی طرح سے فائدے دیتا ہے، جیسے یہ 5th اینگل کو ریپریزنٹ کرتا ہے. تو 5th اینگل از اے اینگل آف رومانس، اٹ از اے اینگل آف پبلک امیج، اٹ از اے اینگل آف ایجوکیشنل ایکٹیویٹیز، اٹ از اے اینگل آف ڈیلز، اٹ از اے اینگل آف فیملی اٹیچمنٹ، اٹ از اے اینگل آف چلڈرن اوبیڈینس، اولاد کی جو فرما برداری. اینڈ کیونکہ یہ پازیٹیو اینگل پر ہے تو اس کا واضح مطلب ہے کہ لاس لیولز کم ہوں گے اور گروتھ لیولز بڑھیں گے. یہ جتنی بھی باتیں میں نے بتائیں یہ صرف مرکری کی وجہ سے تھی، لیکن مرکری کے ساتھ کچھ اور بھی پلانٹس ہیں جو اس وقت آپ کو فیور کر رہے ہیں. جیسا کہ سورج 23 تاریخ سے ہی آپ کے 8th اینگل پر ہے. اکیلا 8th اینگل پر سورج کوئی اتنا پروڈکٹیو نہیں تھا، کریج دے رہا تھا، قائدانہ صلاحیتیں دے رہا تھا، رسک ٹیکنگ ابیلٹی دے رہا تھا، لیکن سلوشنز نہیں دے رہا تھا. اب جب 25 اگست کو مرکری بھی وہاں آئے گا تو وہ قائدانہ صلاحیتیں، وہ کریج، وہ کانفیڈنس جو صرف پہلے چیزوں کو فیس کرنے کی صلاحیت تو رکھتا تھا، سالو کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا تھا، اب سالو کرنے کی صلاحیت بھی اس میں مرج ہو جائے گی. تو اس کا واضح مطلب ہے کہ ڈاکومنٹیشن، کمیونیکیشن، میٹنگز، ڈیلز، امپلائمنٹ شپ یا اس طرح کی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری اب ٹریک پر آنا شروع ہوں گی. جو معاہدے ہو چکے تھے اور ایگزیکیوشن نہیں ہو رہی تھی وہ معاہدے اب دوبارہ ریفریش ہوں گے. کوئی ڈاکومنٹ پینڈنگ میں تھا تو ڈاکومنٹ کا پورا ہونا، کوئی ادروائز ایسی خوشیاں جن میں اچانک کوئی بڑی کامیابی کی اپرچونٹی آپ کو ملنا، اولاد کی طرف سے خوشیاں ملنا، یا پھر آپ کی اپنی عقل و ذہانت سے کوئی نیا ٹرینڈ سیٹ ہو جانا جو آپ کی شہرت میں اضافہ کریں، یا لوگوں کی اپریسیشنز آپ کو ملنا، دس از ایکسپیکٹڈ. اب یہ 2 پلانٹس کے بارے میں ذکر کیا، سورج اور مرکری. اب ایک اس میں تیسرا پلانٹ جو پچھلے ہفتے سے آپ کے ساتھ چلتا آ رہا ہے وہ ہے وینس، اور وہ 9th اینگل پر ہے اور وہ 9th اینگل کا ہی ریپریزنٹیو ہے. سو یہ وہ 3rd پلانٹ ہے آؤٹ آف 7 پلانٹس جو بہت اچھی فارم میں ہے، جس کی وجہ سے آپ کے ایموشنز، جذباتی کیفیات، محبت، خوشی، بیوٹی، لو افیئرز، ریلیشن شپس، اسٹرانگ باؤنڈنگ اینڈ نفاست، ٹیسٹ، ذائقہ، یہ سب بڑھے گا. ان 3 پلانٹس کی وجہ سے ہفتہ تو شاندار گزرنے والا ہے. لیکن ایک پرابلم بھی ہے اس ہفتے.
28 اگست کو چاند گرہن ہوگا، اور چاند گرہن ہے بھی آپ کے لیے سیکنڈ اینگل پر. تو انہیریٹنس کے جو معاملات ہیں وراثتی، ان کو ذرا احتیاط سے ڈیل کریے. اگر اس طرح کی ڈیلنگ میں کوئی کمی کی یا کوئی لاپرواہی کی تو وہ بعد میں آپ کے لیے تھوڑے ریگریٹس کی وجہ بنے گا. آپ کریں ضرور، بیکاز ادروائز پلانٹ آپ کے لیے فیوریبل ہے. لیکن جب تک سورج چاند گرہن کے اثرات رہیں گے، سورج گرہن تو 12 تاریخ کو ہو کے ہٹ گیا، اب جو چاند گرہن کے اثرات ہیں یہ بھی اگلے 8-10 دن تک آپ کو تنگ کر سکتے ہیں. تو ستمبر کی 8-9 تاریخ تک کیئرفل رہیے وراثتی معاملات میں. جاب سوئچ کرنے سے ذرا گریز کریے، اور میجر انویسٹمنٹس لائک جس میں بہت سارے پیسے خرچ ہو جاتے ہوں، جیسے کوئی بڑا گھر بنانا ہے، جیسے کوئی کروڑوں روپیہ استعمال کر کے کوئی سٹارٹ اپ لینا ہے، تو ابھی اس سے ذرا رکیے. ستمبر کے تقریباً 8-10 تاریخ کے بعد پھر چیزیں دوبارہ بہتری کی طرف آ جائیں گی. جوپیٹر از آلسو ویری پازیٹیو. جوپیٹر آپ کے لیے ہے 7th اینگل پر. سو یو آر لکی فار یور کمپینین، یو آر لکی فار یور پارٹنرز، یو آر لکی فار یور فرینڈز، اینڈ ایون یو آر لکی فار یور ڈیلی ملنے جلنے والے لوگ، عزیز و اقارب. رولنگ پلانٹ سیٹرن ریٹروگریڈ ہے آپ کا. دس از ناٹ اے گڈ سائن. اگر رولنگ پلانٹ ریٹروگریڈ ہو تو آپ کی ججمنٹل ایبلٹی سلو ڈاؤن ہو جاتی ہے. تو لوگ جب آپ سے بات کریں گے تو آپ جج نہیں کر پائیں گے کہ وہ آپ کے ساتھ سنسیئر ہیں یا ان سنسیئر ہیں. وہ سنہرے خواب دکھائیں گے تو آپ کو لگے گا کہ یہ صحیح کہہ رہا ہے، جبکہ آپ کو پراپر ہوم ورک کرنا چاہیے، پراپر پیپر ورک کرنا چاہیے، پراپر لیگل معاملات کو دیکھ کر کسی بھی بڑی انویسٹمنٹ کی طرف جانا چاہیے. سو جتنی پازیٹیو چیزیں ہیں وہ بہت پازیٹیو ہیں، اینڈ دیٹ از مور دین انف. جو نیگیٹو چیزیں ہیں انہیں دیکھا جا سکتا ہے، انہیں کنٹرول کیا جا سکتا ہے، انہیں بیلنس کیا جا سکتا ہے، انہیں کاؤنٹر کیا جا سکتا ہے. کاؤنٹر کرنے کے لیے جو افیکٹو موسٹ ایوریج ریمیڈی ہے وہ ہے بلو سفائر اینڈ سورہ شمس 5 times in a day. اگر یہ 2 کام کر لیے گئے تو نیگیٹیوٹیز آپ کے قریب نہیں آئیں گی، اینڈ یو ول بی اسموتھ ٹورڈ یور ٹارگیٹ، ٹورڈ یور گولز. اینڈ جتنے بھی ایشوز ہیں فائنینشیل، ٹیکسیشنز کے، لیگل یا پھر ڈاکومنٹیشن کے، وہ سب سارٹ آؤٹ ہو جائیں گے. لیکن اگر آپ نے بلو سفائر آلریڈی پہنا ہوا ہے اور سورہ شمس پڑھ رہے ہیں، لیکن پھر آپ کو محسوس ہو رہا ہے کہ چیزیں ابھی بھی لیٹ ہو رہی ہیں، چیزیں ابھی بھی آپ کی توقعات کے مطابق نہیں چل رہی، تو پھر زیادہ ٹائم ویسٹ نہ کریں. اتنے گولڈن سیزنز کو ویسٹ نہیں کرنا ہوتا، اس میں بڑے گولز کے لیے کام کرنا چاہیے. تو پھر آپ کو پرسنل کیلکولیشنز کی طرف چلے جانا چاہیے. پرسنل کیلکولیشن اسٹرولوجرز کے پاس وہ بیسک میتھڈ ہے جس سے وہ ٹائم بیہیویئر کو اور آپ کی اسکلز کو ڈائگنوز کرتے ہیں. اس میں ہمیں آپ کا نام، آپ کی ڈیٹ آف برتھ، آپ کا ٹائم، آپ کی پلیس آف برتھ چاہیے ہوتی ہے، اینڈ اس سے فائنڈ آؤٹ ہو جاتا ہے کہ بائی برتھ آپ کن چیزوں کے فیئرز لے کر ساتھ چل رہے ہیں، آپ نے سکسیس ریشو کتنی بنائی ہے، آگے کتنی بننے کے چانسز ہیں، پرابلمز کہاں سے آ رہی ہیں، انہیں کون سی نیکسٹ لیول ریمیڈیز سے ریزالو کیا جا سکتا ہے. پرسنل کیلکولیشنز کے لیے یہ واٹس ایپ نمبر نیچے چلتے رہتے ہیں. یہ کمرشل فورم ہے، ایکویرینس فری نہیں ہے، اور اس پر کالز بھی ریسیو نہیں ہوتی. آپ کو سمپل ایک چھوٹا سا میسج کرنا ہے کہ آپ کو اپنی کیلکولیشنز کے لیے اپنے کسی سرٹن پرابلم کو ڈسکس کرنے کے لیے ٹائم چاہیے، تو میرا سٹاف آپ کو گائیڈ کر دے گا. میں نے کوشش کی کہ اس شاندار ویک کو اچھے انداز سے آسان کر کے، کمپلیکس سچویشنز کو بھی آسان کر کے بیان کروں اور آپ اس سے فائدہ اٹھا سکیں. جب آپ اس ہفتے اپنی کامیابیوں کی بنیاد رکھیں تو اللہ کا شکر ادا کریں، اور اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا. اپنی محبتوں کا اظہار چینل کی سبسکرپشن کی صورت میں کر دیجیے گا، اس سے ذرا ہماری حوصلہ افزائی ہو جائے گی. اگلے ٹاپک تک کے لیے، اگلے ہفتے تک کے لیے مجھے اور میری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.